ہدو کا ہاتھی، ذکیہ مشہدی۔ ہدو نے پیپل کے پتوں کے بڑے بڑے جھنکاڑ رکشے سے اتارے، کثیف کرتے کی جیب سے چند مڑے تڑے نوٹ اور کچھ ریز گاری برآمد کی، احتیاط سے گن کر رکشے والے کا کرایہ ادا کیا، بقیہ رقم واپس رکھی، پھر بڑی محنت سے موٹی موٹی ڈالیاں کھینچ کر انہیں احاطے کے اندر لائے۔ ہاتھی نے کسل مندی سے سونڈ دائیں بائیں جھلائی، پھر قدرے تکلف کے ساتھ بھاری بھرکم پاؤں آگے بڑھائے۔ ارے بیٹا رک، اس سے قبل کے لوگ تیرا حصہ کھا جائیں، یہ لے لے۔ ہدو نے بڑی محبت سے ہاتھی کو مخاطب کیا اور کندھے پر لٹکے انگوچھے کے سرے پر بندھی پوٹلی کھولی۔ پوٹلی میں 4 عدد دستی روٹیاں اور کوئی 5-7 حلوے کی قتلیاں، ان میں صرف ایک چنے کی تھی اور باقی سوجی یا میدے کی۔ ہاتھی نے قریب آ کر اپنا بھاڑ سا منہ کھول دیا۔ ہدو نے چاروں روٹیاں اور حلوہ ایک ساتھ لپیٹ کر اس میں ڈالے تو اونٹ کے منہ میں زیرے والے محاورے میں ذرا سی ترمیم کر دینے کو جی چاہا۔ ہاتھی نے پھر بھی تاڑ کے پتوں جیسے بڑے بڑے کان جھلے اور املی کے چیوں جیسی ننھی ننھی آنکھوں سے ہدو کو انتہائی ممنونیت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا۔ ہدو نہال ہو اٹھے، ساتھ ہی ان کے دل میں ایک کچوٹ سی اٹھی۔ بیچارہ ہاتھی، استطاعت ہوتی تو کیا آج اسے وہ ٹوکرا بھر کر حلوہ روٹی نہ کھلاتے، یا پھر میوے والا روٹ اور گڑ کی بھیلیاں؟ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے سے بیوی چلائیں، ارے اس کمبخت کو 2:30 گھڑی کی آوے، بچے کھا لیتے حلوہ روٹی جو اس کے پیٹ میں ڈال دیا، اس کالے پہاڑ کا کوئی بھلا نہ ہو اور بچے محروم رہ جائیں۔ بچے ہیں کہ راون کی فوج، اپنا حصہ کھا چکے، یہ ہمارا حصہ تھا، ہم جسے چاہیں دیں۔ ہدو گرجے، ہم جسے چاہیں دیں۔ بیوی نے منہ ٹیڑھا کر کے ان کی نقل کی۔ شاید انہیں کوئی معقول جواب نہیں سوچا تھا، اس لیے منہ چڑھانے پر اکتفا کی۔ نیک بخت، اوقات میں رہا کر شوہر کا منہ چڑھاتی ہے، جہنم میں جائے گی۔ صبح 3-4 گھروں سے حصے آئے، سب تیرے یہ سپوت اڑا گئے، ہم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ گئے تھے اسحاق صاحب کے ہاں، ان کی اہلیہ خدا انہیں جنت نصیب کرے بولی، سید ہادی حسن آئے ہو تو فاتحہ تم ہی پڑھ دو۔ ہم نے فاتحہ پڑھی تو اس کا حصہ انہوں نے الگ سے دیا۔ وہی نوج مردوئے، اسحاق میاں کی بیوی زندہ جوان جہان، انہیں کہہ رہا ہے خدا جنت نصیب کرے۔ ہدو کی بیوی ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ ذرا دیر کو تو ہاتھی کو حلوہ روٹی کھلا دیے جانے کا غصہ بھی بھول گئیں۔ ہدو نے شان بے نیازی سے ہاتھ ہلایا جیسے مکھی اڑا رہے ہوں۔ ارے یہ تو دعا ہے جاہل عورت، زندگی میں ہی دے دینے میں کیا حرج ہے، آخر کبھی تو مریں گی اسحاق میاں کی جورو۔ تم بھی ابھی سے ہمارے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ جنت نصیب کرے، بڑے گناہ سمیٹ رہے ہیں، اپنے غریب بیچارے ہاتھوں کو پیٹ بھر کھانا بھی تو نہیں دے پاتے۔ پھر وہی ہاتھی، بلکہ مارے محبت کے ہاتھوں، وہ بھی بیچارہ غریب، بیوی کی ایڑی میں لگی اور چوٹی میں بجھی، وہ چھنکی۔ بیوی بچوں کا پیٹ تو بھر لو پہلے، لٹکے رہتے ہو اس منحوس ہاتھی کی دم میں۔ شب برات کے شب برات فاتحہ خوانی کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو، اور فاتحہ خوانی بھی اب کہاں، جب سے تبلیغی جماعت والوں کا زور بڑھا ہے، محلے میں فاتحہ کرانے والے گھر بھی بس 2-4 ہی رہ گئے ہیں۔ نہ جلسے جلوس میں ہاتھی بلایا جائے، نہ تم کچھ کر کے دو۔ کیوں کریں ہم کچھ اور؟ دادا پر دادا کے وقت سے یہی فیل بانی کرتے آ رہے ہیں، اور فاتحہ کیا ہم کسی لالچ میں کرتے ہیں؟ ارے لوگوں میں عزت ہے، سید ہیں ہم اور راجا کے فیل بان ہیں، کبھی کبھار لوگ فاتحہ کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ بکتے جھکتے ہدو ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے۔ تمہارے دادا پر دادا کو بھی کچھ اور نہیں ملا تھا کرنے کے لیے؟ بھلا بتاؤ، سادات اور فیل بانی۔ بیوی نے پھر جل کر منہ مارا، خیر خود جو بھی کیا، تم کو کچھ اور ہنر سکھا جاتے، ہم تو کہیں اب بھی اس اللہ ہمارے بوڑھے بھوت کو وہیں پٹا کھاؤ، اس منہ راجا کے، اور کوئی ایسا کام سنبھالو کہ گھر میں 4 پیسے جڑے۔ ہاتھی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہدو کو سخت ناپسند تھی، بلکہ تقریباً ناقابل برداشت۔ ہاتھی ان کے اجتماعی لاشعور کا ایک حصہ تھے۔ ان کے اجداد میں سے ایک بزرگ سلطنت جونپور کے تیسرے سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے زمانے میں فیل خانے کے محتمم ہوا کرتے تھے۔ شاہی کے وقتوں میں ایک بڑا معزز عہدہ تھا۔ ہدو کے ذہن کے نہا خانوں میں ہاتھیوں کے جھنڈ گھومتے پھرتے تھے۔ وہ ان سب کو گومتی کے پانیوں میں نہلاتے، ان کے لیے میوہ اور گڑ بھرے روٹ تیار کراتے، گنوں کی پھاندیاں اترواتے، اور پیار سے ان کے سوپ جیسے کانوں میں محبت بھرے نرم و شیریں الفاظ یوں اتارتے کہ اڑیل سے اڑیل ہاتھی بھی پالتو کتے کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا۔ یہ ہاتھی کے اٹھ کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ قصہ تھا۔ 14ویں صدی آخری سانسیں لے رہی تھی، لوگ باغ دہلی کے تاج سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔
اگرچہ کرکٹ اس وقت رائج نہیں تھا۔ کمزور مرکز پا کر جو جہاں گورنر مقرر کیا گیا تھا فرما روا بن بیٹھا تھا، یا کم از کم بیٹھنے کے پھیر میں تھا۔ سلطنت جونپور بھی کئی اور چھوٹی چھوٹی حکومتوں کی طرح مارز وجود میں آ گئی۔ بانی تھے سلطان الشرق ملک سرور خواجہ جہاں، جو فیروز شاہ کے وقت میں ہی مشرقی علاقوں کے گورنر بنائے گئے تھے، اور باوجود اس کے کہ خواجہ سرا تھے، نہایت لائق و فائق انسان تھے۔ صرف 5 برس کے دور حکومت میں کہ قضاء و قدر نے اس سے زیادہ مہلت نہیں دی، جونپور کو دارالسرور بنا گئے۔ آگے چل کر شاہجہاں نے اسے شیراز ہند کے لقب سے نوازا۔ اس وقت قلعہ فیروز شاہی میں ہاتھی گھوڑوں کی ریل پیل ہوا کرتی تھی۔ کوچ کا نقارہ بجنے پر فوجیں کوچ کیا کرتی تھیں، دما دم دما دم۔ شفاف سڑک پر صبح خاکروب جھاڑو لگاتے اور شام کو بھیجتی مشکوں سے چھڑکاؤ کرتے۔ سوندھی سوندھی خوشبو اڑتی تو عالموں کی پالکیاں نکلتی، خرامہ خرامہ۔ ڈھال گڑھ ٹولہ میں لوہارے ڈھالے بنانے میں مصروف ہوتے اور درس گاہوں میں طالب علم اپنے اپنے ذہن کو جلا بخشتے۔ درس گاہوں نے ایسی شہرت حاصل کی کہ 1 صدی بعد شیر شاہ جیسا مدبر، ذہین اور رعایا پرور بادشاہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا۔ ڈھالگڑھ ٹولے میں اب غریب مسلمان بیڑی بناتے ہیں اور ٹی بی میں مبتلا ہو کر قبل از وقت مر جایا کرتے ہیں۔ جونپور کے کسی مدرسے میں اب کوئی شیر شاہ پڑھنے نہیں آتا۔ دہلی میں طوائف الملوکی کے اس دور میں جناب امیر تیمور صاحب قرا نے بھی اپنی ترچھی آنکھیں ہندوستان کی طرف پھیری۔ بڑے بڑے شہر بشمول دہلی اجاڑ ہوئے، جیسے کوئی نہایت منحوس الو بول گیا ہو۔ صاحب علم و اوصاف لوگ عزت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے بھاگ بھاگ کر نسبتاً پرامن علاقوں میں اکٹھا ہوئے، جن میں جونپور بھی تھا، جو دارالسرور کے بعد دارالامان بھی قرار دیا گیا تھا۔ انہی دنوں علی گڑھ سے ہجرت کر کے، جو اس وقت کوئل کے خوبصورت نام سے جانا جاتا تھا، ایک باریش بزرگ ایک مسیں بھیگتے نوجوان کے ساتھ، جو ان کا پوتا تھا، ہاتھی پر سوار جونپور سے 3 میل دور موضع فیروز شاہ پور میں وارد ہوئے۔ جونپور پر انگریزوں کے قبضے کے بعد یہ موضع ان کے کاغذات میں فروشی پور درج ہوا، جسے بعد میں عوام نے پڑوسی پور بنا دیا۔ یہ بزرگ ان مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے بھٹیس کے قلعے کے باہر ہندوؤں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تیموری سپاہ سے جنگ کی تھی، اور شکست یقینی جان کر زن و بچہ قتل کر کے جوہر کی رسم ادا کی تھی۔ زندگی باقی تھی، خود بھی بچ گئے اور یہ پوتا بھی، جو ان کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک تھا۔ سید، عالم دین اور نہایت پاک باز ہونے کے سبب بزرگ جونپور میں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ اس وقت سلطنت کا فاؤنڈیشن اسٹون نصب کر کے خواجہ جہاں راہی ملک عدم ہو چکے تھے۔ منہ بولا بیٹا مبارک شاہ تخت پر تھا۔ بزرگ کو مبارک شاہ نے ایک قطعہ اراضی دی، جس پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا ہاتھی مر گیا تو سلطان نے ہاتھی بھی عنایت کیا۔ اطراف کا ایک پنچ گوتی راجپوت بزرگ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام قبول کیا اور اپنی بیٹی ان کے پوتے کے نکاح میں دی۔ بزرگ ہاتھی والے سید صاحب مشہور ہو گئے، اس لیے کہ فیروز شاہ پور سے جونپور آتے تو ہاتھی پر سوار ہو کر ہی آیا کرتے۔ جونپور اب شرقی سلطنت کا صدر مقام تھا۔ سید صاحب کا ہاتھی ایک دن جونپور میں اڑ گیا۔ اٹالہ چوک پر بیٹھا تو بس بیٹھے بیٹھے گھنٹوں کان جھلتا رہا، اٹھنے کا نام نہ لے۔ لاکھ مہاوت نے آکس کے ٹہوکے دیے، پچکارا، سارا فن آزما لیا، لیکن زمیں جنبد آسماں جنبد نہ جنبد فیل سید۔ تب ان کے پوتے کے 5 سالہ بیٹے نے، جس کی ماں نسلاً راجپوتنی اور مذہباً مسلمان تھی، اور جو پردادا کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر سیر کرنے چلا آیا تھا، ہاتھی کے گلے میں ننھے ننھے ہاتھ ڈال کے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ہاتھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ قصہ کچھ ایسا زبان زدے خاص و عام ہوا کہ لڑکا بڑا ہوا تو سلطان ابراہیم شاہ شرقی نے اس کے پردادا کی زمینوں میں اضافہ کر کے اسے فیل خانے کا محتمم مقرر کر دیا۔ سید ہادی حسن عرف ہدو میاں کے کرم خوردہ شجرے میں فیل خانے کے محتمم اور پڑوسی پور کے زمیندار سید سنجر حسین کا نام بالکل صاف لکھا نظر آتا ہے۔ ہاتھی کے پیٹ میں اتنا سارا حلوہ اور اصلی گھی لگی دستی روٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھ کر ہدو کی اہلیہ کے کلیجے میں دھواں اٹھا تھا، اور اب تک اٹھے جا رہا تھا۔ خالی برتن کھڑکا کھڑکا کر وہ مسلسل اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہدو پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے پیر پٹخے۔ اب ہم خود جائیں گے پڑوسی پور، اور اس کلموئے اللہ ہمارے ہاتھی کو چھوڑائیں گے وہاں۔ کوس کوس کے تھک گئے، مرا بھی نہیں، اب جائے وہاں سفیدے کے درخت روندے، اس موئے راجا کے سفیدوں کو کیڑے لگیں، سوکھا مار جائے۔ یہ سفیدے کے درختوں کا بھی ایک قصہ تھا۔ ہدو کی بیوی کو سفیدے کے درختوں سے سخت چڑ تھی، جس میں وہ حق بجانب تھی۔
ان کی زندگی کے منظر نامے پر سفیدے کے درخت لکھے جانے سے پہلے زندگی اتنی بے ہنگم اور تاریک نہیں تھی۔ پڑوسی پور کے زمیندار بھیرو سنگھ کے یہاں ایک خستہ حویلی، کچھ زمینیں اور ایک عدد ہاتھی خاتمہ زمینداری کے خاصے عرصے بعد تک برقرار تھے۔ راجہ صاحب کا لقب بھی برقرار تھا، جو بے وقوف رعیت نے انگریزوں کے زمانے میں ان کے بزرگوں کے ہاتھ زمینداری آنے پر انہیں عنایت کیا تھا۔ اس وقت حویلی نہایت حسین اور بارونق ہوا کرتی تھی۔ ڈیوڑی پر تین تین ہاتھی جھولتے تھے، جن پر 8 ملازم مقرر تھے۔ ان کے خاص محاوت کی سفارش پر ایک نواں ملازم مقرر کیا گیا۔ یہ ہدو کے پردادا کے والد تھے، سید سنجر حسین، محتمم فیل خانہ شاہی اور محض 3 ہاتھیوں پر مشتمل فیل خانے کے ایک معمولی ملازم کے درمیان گومتی میں بہت سارا پانی بہہ چکا تھا۔ راجہ صاحب نے اپنے بچپن کے دوست گیا کے نواب احمد علی خان سے خاصا سبق سیکھا تھا۔ ان کے ہاں ہاتھی کے ساتھ رولز رائس بھی تھی۔ بچپن میں نواب صاحب کے لیے انگریز گورننس ہوا کرتی تھی۔ محل میں 50 سے 3 اوپر کمرے تھے، لیکن وہ مرے تو ان کا گھر ایک کوٹھری پر مشتمل رہ گیا تھا۔ ہاتھی اور رولز رائس محل سمیت نہ جانے کن لوگوں کی جیبوں میں سما گئے تھے۔ انگریز گورننس کی جگہ ایک چندھی بڑی بھی تھی، جو پرانے وقتوں کے احسانات نبھانے کے لیے 2 وقت روٹی ڈال جایا کرتی تھی۔ سبزی بعض اوقات کافی نہیں ہوتی تھی۔ نواب صاحب ایسے میں چائے سے روٹی کھا لیا کرتے یا صرف اچار پر اکتفا کرتے۔ راجہ صاحب نے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، 2 تو امریکہ میں جا بسے اور ایک باہر سے فلم سازی کی تربیت لے کر بمبئی میں مقیم ہوا۔ اشتہاری فلمیں بنانے والا یہ نوجوان اپنے پیشے میں کافی کامیاب ہوا اور چند سال پہلے گاؤں آیا تو ضد کر کے باپ کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ شکستہ حویلی کی گرتی دیواریں پوری طرح گروا کر ملحق زمین سے اسے ملا دیا اور وہاں سفیدے کے درخت لگوا دیے کہ یہ نہایت منفعت بخش سودا ہے۔ شاگرد پیشے کی 2 کوٹریاں رہنے دیں اور ان میں اپنی پسند اور بھروسے کے مطابق 2 جوان صحت مند کارندے مقرر کیے۔ باقی لوگوں کو ہدو اور ہاتھی سمیت نکال باہر کیا۔ راجہ صاحب کو ہاتھی سے بے حد لگاؤ تھا اور ہدو کو اس سے جو محبت تھی اس کے بھی وہ معترف تھے، اس لیے ہاتھی کو بیچنے کی تجویز پر کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ ہاتھی ہدو کو سونپ کر جون پور میں ایک غیر مقیم ہندوستانی دوست کے بنگلہ نما مکان کے احاطے میں اس کی رہائش کا انتظام کرایا اور ماہ بماہ اتنی رقم بھیجنے کا وعدہ کیا جو ہاتھی اور ہدو کی کچھ حد تک کفالت ضرور کر سکے۔ اب تھا یہ کہ گاؤں میں حویلی کے شاگرد پیشے میں رہنے کے بہت فائدے تھے۔ پھل پھلاری، سبزی ترکاری کی بہتات تھی جو چھوٹی رانی صاحبہ فراخ دلی سے ملازموں میں تقسیم کرتی رہتی تھیں۔ ہدو کے بچوں کے لیے عید بقرعید میں نئے کپڑے بن جاتے تھے۔ ہدو فصل پر کٹائی میں مدد کر دیتے تو بہت سا غلہ مل جایا کرتا تھا۔ نقدی زیادہ ہاتھ میں نہ آنے پر بھی فراغت کی زندگی تھی۔ جو 3 بچے اس دور میں پیدا ہوئے وہ نہایت صحت مند تھے۔ جونپور آ کر پیدا ہونے والے باقی 3 نہایت مریل۔ اب تو تینوں بڑے بچوں کے گال بھی پچک گئے تھے۔ وہ اٹالہ مسجد کے پاس کے اقلیتی ادارے کی چھٹی کے اوقات میں 4 دیواری پھلانگ کر اندر گھس جاتے اور گولیاں اور تاش کھیلتے۔ گھر آتے تو ایسے بھوکے ہوتے کہ بس چلتا تو ہنڈیا برتن توڑ کے کھا جائیں۔ اس وقت ہدو کی بیوی کا جی چاہتا کہ وہ سفیدے کے درختوں میں آگ لگائیں یا ہاتھی کی ٹکا بوٹی کر ڈالیں جو بمبئی سے آنے والی قلیل سی رقم کا بیشتر حصہ کھا جاتا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ بیوی نے تجویز رکھی، ہم ڈھال گڑھ ٹولہ جا کے دیکھ آتے ہیں، شاید کہیں بیڑی بنانے کا کام مل جائے۔ ہدو بے حد ناراض ہوئے، اب تم برقع اوڑھ کے گلی محلے کے لونڈوں کے بیچ سٹر پٹر کرتی گھومو گی، سیدانی ہو، ذرا یہ تو سوچو۔ ایک بار بیوی پھر ہتے سے اکھڑ گئیں، ہم تمہاری طرح کھرے سید نہیں ہیں، ہماری اماں پٹھان تھیں، اور پھر کام کرنے میں ذات کیسی۔ انہوں نے اسی قدر چیں بجبیں ہو کر جواب دیا تھا، سید کی بیٹی ہونا اور سید کی بیوی بھی، بس بات ختم۔ اماں سے کیا ہوتا ہے، اماں سے نسلیں نہیں چلا کرتی، اماں سے نسل چلتی ہوتی تو پچ گوتیوں کی بیٹی نے کب کا سیدوں کو راجپوت بنا دیا ہوتا، اور آگے چل کر مغلوں کو بھی۔ بیوی نے حلوہ روٹی کے لیے زیادہ راڑ مچائی تو ہدو نے اس دریدہ دہن عورت سے کچھ دیر فرار حاصل کرنے میں ہی عافیت جانی اور گھر سے نکل لیے۔ جاتے جاتے ایک نظر ہاتھی پر ڈالی جو مزے سے کڑکڑ کر کے پیپل کی ٹہنیاں چبا رہا تھا۔ حسب دستور پتے دیکھ کر محلے کی 2-4 بکریاں بھی آ گئی تھیں اور پتوں پر منہ مار رہی تھیں۔ ہاتھی ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، شان بے نیازی سے یوں دیکھتا جیسے وہ راجا ہو اور بکریاں اس کی غریب رعایا۔ ایک دوسرے کو سینگوں سے ٹھیلتی بکریوں میں سے 2-1 بکریاں ہاتھی کو دھکے بھی لگا دیتی، تب بھی وہ برافروختہ نہ ہوتا۔ اس کی اس فراخ دلی کو دیکھ کر ہدو بھی کچھ نہ کہتے۔ اس وقت بھی ایک چھوٹی سی بکری اس کے موٹے موٹے ستون جیسے پاؤں کے بیچ ہو کر
साइबान तले खड़ी जल्दी जल्दी पत्तों पर मुंह मार रही थी। हद्दू का जी भर आया। भारी दिल और भारी कदमों के साथ चलते हद्दू अटाला चौक पर आकर खड़े हो गए। शानदार अटाला सर बुलंद किए खड़ी थी, सुबुक नहीं बल्कि मस्त हाथी की तरह मुहिब, भारी, रोबदार, मशहूर कुन। ऐसा लगता था ये मस्जिद अभी चलने लगेगी और इसके साथ चल पड़ेगी कुल कायनात, दमादम दमादम, और शाही का वक्त फिर लौट आएगा। बारौनक अटाला चौक पर एक रिक्शा अकेला खड़ा था। रिक्शे वाला कहीं गया हुआ था, शायद चाय पीने या चाय पीकर पेशाब करने, या सुबह सुबह स्टेशन से अच्छी कमाई कर लाया था और कहीं बैठकर उसे उड़ाने के लिए पत्ते खेल रहा था। हद्दू वहीं खड़े हो गए, कुछ बेध्यान से। एक बुर्कापोश औरत नजदीक आई। ए रिक्शे वाले, चलोगे? हम्माम दरवाजा चलना है, उसने हद्दू को मुखातिब किया। हद्दू को जैसे किसी भीड़ ने काट लिया। अरे, हम तुम्हें रिक्शे वाले लगते हैं? हम फीलबान हैं, फीलबान। वो भी ऐसे वैसे नहीं, राजा के फीलबान हैं। जाके देखिए आओ, परले मोहल्ले में राजा साहब के रिश्तेदार की खाली जमीन है, हम उस पर रहते हैं। वहीं हमारा हाथी खड़ा है, सब हमें जानते हैं और हमारे हाथी को भी। लगता है तुम यहाँ नई हो, किसी गांव गिरांव से आई हो शायद। औरत इस मुसलसल बौछार से घबरा गई। उसे यह शख्स कुछ सनकी मालूम हुआ। उसने तेज तेज कदमों से सटक लेने में ही आफियत समझी। हद्दू बुदबुदाते हुए लौट आए। औरतों के पीछे लगना उनका शेवा न था। जब उनका दिल ज्यादा दुखता तो हाथी से बातें करके उसे हल्का कर लेते। उस वक्त उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा था। वो हाथी पर चढ़ गए और गर्दन सहला सहला के उसके कान में कहने लगे, सुना बेटा, एक पगली सी औरत थी, पागल नहीं तो सनकी जरूर रही होगी, हमें रिक्शा वाला समझ रही थी। अरे, हमारे पास रिक्शा खड़ा था तो हम रिक्शे वाले हो गए। अरे, हम फीलबान हैं, फीलबान। हाथी ने बड़े बड़े कान झलकर मक्खियां उड़ाई। देखा, हमारा बेटा कह रहा है, और नहीं तो क्या, सन की नहीं पूरी पागल रही होगी। चल बेटा, गोमती चल के नहला लाएं तुझे, गर्मी बहुत है। बूढ़े हाथी ने अलसाई हुई आंखें बंद की और फिर खोली, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारा जी चाह रहा है तो ले चलो, चलते हैं। तीखे नकूश और जली जली सी रंगत वाले हद्दू ने अटाला से कुछ दूर फिरोज शाही किले की चढ़ाई पर हाँपते कांपते रिक्शा आगे बढ़ाया तो उन्हें बेतहाशा वो औरत याद आई जिसने कुछ अरसे पहले उन्हें रिक्शे वाला समझकर हम्माम दरवाजा चलने के लिए कहा था। वो यकीनन कोई पिच्छल पैरी थी या उसकी जबान पर काला धब्बा था। वैसे काली जबान तो हद्दू की बीवी की भी रही होगी, जो हाथी यूं खड़ा खड़ा मर गया था बेचारा। लेकिन मौत का जायका तो हर जी रूह को चखना है, हाथी हो या चूंटी, और मरने के लिए सिर्फ एक वजह काफी है, पैदा होना। और मौत और पैदाइश, इन दोनों के अलावा इस दुनिया में न कुछ हतमी है और न कतई। मजीद ये कि हाथी जो खासा बूढ़ा हो चला था, आधा पेट खा के जिंदा रहने वाले इंसानों की तरह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन हद्दू की तसल्ली के लिए उनमें से कोई हकीकत काफी नहीं थी। वो बिलक बिलक के रोया करते थे, एक कलील सी आमदनी का जरिया खत्म हो जाने की वजह से नहीं, बल्कि हाथी के फिराक में। निहायत ईमानदारी के साथ उन्होंने राजा साहब को एक पोस्ट कार्ड लिखवा के उसकी इत्तला दे दी थी। उन्होंने हद्दू को कुछ यकमुश्त रकम भेजी और एक जोड़ कपड़े। ये उनके लिए खिलत का कायम मकाम थे और हाथी का आखिरी तोहफा। सारी रकम खत्म हो गई तो हद्दू हाजी रजा अली के यहाँ गए। उनके यहाँ रिक्शे चला करते थे। इत्तेफाक से एक काम चोल टीबी के मरीज रिक्शे वाले को उन्होंने हाल ही में छुट्टी दी थी। उसका रिक्शा उन्होंने हद्दू को थमा दिया। शर्मसार और रंजीदा हद्दू जब पहले दिन गर्दन झुका के अटाला के रिक्शा स्टैंड पर खड़े हुए तो उनका दिल बिल्कुल उचाट था। लेकिन तब उन्होंने याद किया कि अभी कुछ दिन पहले उनके पास हाथी था, सचमुच का हाथी, और उनके शिजरे में कहीं सैयद संजर हुसैन थे जो शाही के वक्तों में फील खाने के मोहतमिम हुआ करते थे। और शिराज हिंद जौनपुर के मुसन्निफ सैयद इकबाल हुसैन का कहना था कि उस वक्त शाही फील खाने में हाथियों की तादाद कम अज कम 600 जरूर थी। सबूत के तौर पर हाथी के दांत कच्ची दीवार पर आवेजा थे और शजरा बक्स में महफूज था।